رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، توصیف، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی اللہ احسن الخالقین، احکم الحاکمین کی غفور الرحیم وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، نظام کو چلانے والا اور اپنے خزانوں سے مخلوقات کو نوازنے والا ہے۔ اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام سید الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، جنہیں رب کائنات نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت، امام اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت کو مالک ارض و سما نے اپنی اطاعت قرار دیا اور جن کی نافرمانی کو خالق کائنات نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ دن انتہائی قیمتی ہے۔ اللہ تعالی کے انعامات، اعمال پر اجر و ثواب، بندوں کے لیے عام معافی اور حصول جنت کے لیے یہ سال کے سب سے زیادہ قیمتی لمحات ہیں جن سے ہم گزر رہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو رب تعالی کی فرما برداری میں حضرت امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اعمال صالحہ کی جستجو میں لگے ہوئے، سارا دن کی تھکن کے بعد رات کو قیام کرتے، نیند پوری نہ ہونے کی شکل میں سحری کے وقت جاگ کر کھانا کھاتے، دن بھر کا روزہ رکھتے، تلاوت کلام مجید اور نوافل کا اہتمام کرتے، ایسے سبھی افراد کی محنتوں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ان بابرکت ایام میں ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں کمی، کوتاہی اور غلطی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کل تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آج چاند نظر آ جائے گا، آج نہیں تو کل پکا ہے، اور آج ہم لگ بھگ آدھا ماہ رمضان گزار چکے ہیں۔ جس قدر یہ لمحات قیمتی ہیں، اسی قدر یہ ایام اور لمحات تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، تاکہ اس بات کی جانچ پڑتال کی جا سکے کہ ان قیمتی لمحات کو حاصل کرنے، پا لینے
اور ان میں کثرت سے اعمال کر کے اجر اور ثواب حاصل کرنے میں کون بھاگ دوڑ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کو ایام معدودات کہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو ان کی قدر و قیمت جان لے گا پھر محنت کے اوپر اپنے آپ کو لگائے گا، مشقت اٹھائے گا، اپنے آرام کی اور نیند کی قربانی دے گا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، صرف حرام کی نہیں حلال کی بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا کر رب کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کرے گا، پھر یہ گنتی کے چند دن گزریں گے کہ کائنات کا پروردگار اپنے بندے کی محنت سے راضی ہو کر اسے جنت عطا کر دے گا۔ حضرات، یہ دن سب کو عطا نہیں کیے جاتے، اور جو زندہ ہوں ضروری نہیں کہ سب ان ایام کی قدر بھی کرنے والے ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ایام نصیب فرمائے ہیں، تو ہمیں اس قیمتی دولت کی قدر اور قیمت کو جاننے والا بننا ہے۔ یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر زندگی میں صرف ایک بار کسی صاحب ایمان کو نصیب ہو جائے اور وہ ایک مرتبہ ہی ان کو ادا کرنے کا حق ادا کر دے، تو عرش والا اس بندے سے راضی ہو کر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی ہے کہ ایک صاحب دل نے کہا تھا، اور لوگوں، اگر تم قبرستان جاؤ اور قبروں کو اکھیڑ کر مردوں سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے، تو مردے بھی تم سے کہیں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ یہ وہ دن ہے کہ جن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی مناسبت ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہری ہے۔ یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن جن کو ہم گزار رہے، جن کے اندر تگ و دو کر رہے، جن کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے۔ کبھی غور کرو، اللہ نے تمہیں کچھ اور بھی ایام معدودات عطا کیے ہیں۔ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ یہ ایام معدودات میری اور تمہاری زندگی ہے، وہ 50 سال کی ہو، 60 کی ہو، 70 کی ہو، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، انسان کی یہ زندگی ایام معدودات ہیں۔ اس کائنات میں چند دن کے لیے انسان آیا ہے، اپنی زندگی بسر کر کے کوئی بچپن میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا ہوا، کوئی محفل کی رونق بن کر، کوئی صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی کے دھاگے کو کاٹ ڈالے گا۔ اور ایک بوڑھے آدمی سے بھی پوچھو، وہ یہی کہے گا کہ ابھی کل کی بات تھی کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے چند دن ہی میں نے زندگی کے بسر کیے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کے ایام معدودات کی قدر کرنی ہے، اے اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، ان ایام معدودات کی قدر کرو، ان کی قیمت کو سمجھو۔ ماہ رمضان خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے، تمہیں اللہ نے تمہاری زندگی میں صلاحیتیں، قابلیتیں
صلاحیتیں، طاقتیں، عقل، شعور، دولت، جاگیریں، وراثتیں، ایمان اور اپنے دین کی قوت و طاقت سے تمہیں نوازا ہے، جیسے وہ ایام معدودات رب کی رضا کے لیے اور مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عرش والے کو راضی کرنے کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی کی سانسیں میری موت تک عرش والے رب کے لیے ہے، جیسے وہ ایام معدودات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے ہی تمہاری محدود زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، جیسے وہ ایام معدودات حصول جنت کے لیے، انسان کی یہ زندگی حصول جنت کے لیے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اگر انسان کی عمر 60 سال کی ہو جائے، جب وہ عرش والے کے سامنے میدان محشر میں پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ 60 سال میں نے تمہیں زندگی دی تھی، ایسے آدمی کا کوئی عذر رب کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرات قدر کیجیے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور اگر یہ دن گزارنے کے بعد ہم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں کامیاب نہیں کر سکے تو پھر ہمارے لیے ماہ رمضان کے یہ دن گزارنے کے اوپر بھی افسوس ہے اور زندگی گزارنے کے اوپر بھی افسوس ہے۔ ماہ رمضان میں ہم سارا دن بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں، اگرچہ آج کل موسم بڑا ٹھنڈا اور بڑا خوشگوار ہے، نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کے روزے جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جب 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، سحری کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتے ہی چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حلق خشک اور زبان سوکھ جاتی ہے، اور انسان بار بار نہا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا روزہ پورا کرنا ہے، اور انسان بہانے کرتا ہے میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہوا ہے، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ان ایام معدودات کو گزارنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو رکھیے، یہ گزارنے کے بعد میدان محشر میں ہاتھے جانا ہے، وہاں دن بڑا طویل ہوگا، اتنا لمبا دن کہ حضرت رسول اللہ کا ارشاد ہے 50,000 سال کی مدت کے برابر دن، اور وہاں موسم نہیں بدلے گا، وہاں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلیں گی، وہاں کسی کو آرام کرنے کے لیے سایہ میسر نہیں آئے گا، وہاں کوئی عمارت نہیں ملے گی، وہاں کسی درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے انسان کو موقع نہ ملے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ آج کی دنیا میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی مسافت پہ چمکنے والا سورج، اور جب آنکھیں کھولتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین تپ جاتی ہے کہ ہم ننگے پاؤں چل نہیں سکتے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور اگر درجہ حرارت 50 سے اوپر گزرنے لگے انسان مرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ذرا سوچو، جب یہی سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی مسافت سے اٹھا کر کمقدار میل 1 میل کے فاصلے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، فَيَكُونَ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرَقِ، اور انسان سورج کی گرمی سے
اس تپتی ہوئی زمین کے اوپر اپنے جسم سے بہنے والے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. میں یکون الی کعبیہ، اتنا پسینہ جسموں سے نکلے گا جتنے کسی کے گناہ اور نافرمانیاں ہوں گی. کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں، وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ حَقْبَيْهِ، اور کوئی اپنے ازار بند تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کسی کا پسینہ اس کے سینے تک پہنچ جائے گا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْأُذُنِ، اور کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک چلا جائے گا اور وہ ڈوبا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور منہ کے اندر انسان کا پسینہ اس کی لگام بن کے پڑا ہوگا. اور دنیا کی اس رونقوں میں، رنگینیوں میں غفلت کی چادر کو اتار کر اور سستی کے لباس کو اتار کر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان ایام معدودات کے بعد میدان محشر میں جس زندگی میں ہم نے جانا ہے اس کا تصور کیجیے. آج اگر ہم سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے تو جب میدان حشر میں 50,000 سال کے لیے ہم کھڑے ہوں گے وہاں ہماری کیفیت اور حالت کیا ہوگی. اور یارو یہ دنیا ہے، کوئی اے سی میں بیٹھ جائے، کوئی ایئر کولر کے سامنے بیٹھ جائے، کوئی پنکھا لگا کے بیٹھ جائے، کوئی چھت کے نیچے بیٹھ جائے، کوئی درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، لیکن قیامت کا دن یہ ہوگا یوم لا ظل، کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظل، ایک عرش کا سایہ ہوگا اور عرش والے رب کا سایہ ہوگا. لیکن وہاں جانے کی اجازت تو کسی کو نہ ہوگی. اور دھوپ سے بھرے ہوئے اس میدان محشر میں کیا چیز کام آئے گی؟ آج اگر ہم اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو کل میدان محشر بھی آسان کر دیا جائے گا. اور اگر آج ہم اپنے آپ کو رب کی بندگی کے لیے تیار نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس جسم کا مقصد یہ ہے کہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اچھے کھانے کھائے جائے، آرام اور مزے کی نیند سویا جائے، اپنی نیند سوئے اپنی نیند اٹھے، عیش و عشرت کے ساتھ کوئی تمیز نہ ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول رحمت کی سنت کیا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابی تشریف لائے اور اس نے آ کر 2 سوال کیے. کہا بتائیے کہ افضل ایمان والا بندہ کون ہے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس بندے کا اخلاق اچھا ہے وہ اتنا ہی افضل ہے. جتنا اخلاق اچھا ہے وہ درجات اور مراتب کے اعتبار سے اتنا ہی رب کی بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ ہے. اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عقل مند کون ہے؟ اس کے جواب میں کائنات کے تاجدار نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور اگر یہ سوال کوئی ہم سے پوچھے کہ عقل مند کون ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے شعور کے مطابق اور اپنے اپنے پیمانے کے مطابق بتائے. کسی کو ہم بتائیں کہ جو والدین کی وراثت کو سنبھال کے رکھے بڑا عقل مند ہے، جو غربت سے نکل ہے وہ بڑا عقل مند ہے، جو اپنی بیماریوں کا علاج اچھی جگہ سے کروائے بڑا عقل مند ہے، جو اپنی اولاد کو اچھے اداروں کے اندر تعلیم دلوائے بڑا عقل مند ہے، جو کامیاب سیاسی پارٹی کا حصہ بن جائے وہ بڑا عقل مند ہے. یہ سارے معیار اور پیمانے ہو سکتے ہیں، مگر وہ معیار، مگر وہ پیمانہ جو صاحب نبوت نے دیا، عقل مند وہ ہے اقیس الناس اکثرهم للموت اکثرهم ذکرا للموت. عقل مند بندہ وہ ہے جو دنیا کی ایک زندگی میں جب اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے،
قبیلہ ہے وہ زندگی کی رنگینیوں میں ڈوب نہیں جاتا، بلکہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ وہ عقل مند انسان ہے، اور جس نے اپنی موت کو بھلا دیا ہو وہ عقل مند ہو سکتا، وہ بڑا صاحب شعور ہے، لیکن اسے یہ شعور نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میری آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، قبریں بن رہی ہیں، جنازے پڑے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی موت کو بھولا ہوا ہے۔ اس کو عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسُ، عقل مند وہ ہے جو اس بعد والی زندگی کے لیے، جو زندگی آج گزاری جا رہی ہے، جو اس کے بعد زندگی آئے گی، جب انسان کو قبر میں اتار دیا جائے گا، جب زندہ نہ رہے گا، مردوں میں چلا جائے گا، جب اس کے اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اس زندگی کے لیے جو انسان اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کرتا ہے، اولئک الاقیاس، یہی عقل مند ہیں۔ انسان اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنے لباس خرید رہا ہے، اپنے پاس پیسے جمع کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے لیے سوچتا ہے۔ کیا کبھی ہم اپنی قبر کے لیے بھی سوچتے ہیں اور اپنے حشر کے لیے بھی کبھی فکر کیا ہے؟ ایک ہفتے تک اہل ایمان مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اپنا گھر بار اور دنیا کی زندگی کے سارے معاملات چھوڑ کر رب کے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ، پھر لوگوں سے گپیں نہیں لگانی، مجلسیں نہیں کرنی، گفتگویں غیر ضروری نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، اس زندگی کے اندر اللہ نے جو ہمیں عبادت کا یہ ڈھنگ دیا ہے، پوری کائنات تو موجود ہوتی ہے، مگر اعتکاف کرنے والا بڑی پابندی کرتا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر نہیں جاتا ہے کہ میرے گھر کے معاملات کیسے چل رہے، وہ نیکی کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایام معدودات جو ہم اپنی زندگی کے لے کے آئے ہیں، یہ گزارنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، وہ قبرستان ہماری آبادی کے پاس ہوگا، قبروں کے باہر ایک دنیا اسی طرح موجود ہوگی، مگر کیا کوئی ہمارے کام آ سکے گا؟ کوئی ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا؟ پھر کیا تیاری ہے؟ اور ان دنوں کی قدر و قیمت کو جانیے۔ اولئک الاقیاس، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس دنیا کی زندگی کے بعد، جو اس کو مرنے کے بعد زندگی دی جائے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو عملوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور اسے فکر ہے کہ میری کوئی نماز فوت نہ ہو جائے، اللہ نے مجھ کو 5 نمازیں ادا کرنے کا پابند کیا ہوا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، اب کیا جواب دوں گا؟ میدان حشر میں مجھے پیش کیا جائے گا، عرش والے کو کیا کو دکھاؤں گا؟ کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے حلال کے اتنے انتظام کیے ہوئے تھے، تو پھر بھاگ بھاگ کر حرام کی طرف جاتا رہا، میں نے تجھے عقل اور شعور دیا، تو پھر حقوق العباد میں ڈاکے ڈالتا رہا، ظلم کرتا رہا، تو بڑا سیانہ تھا، لوگ تیرے پاس آ کے مشورے کرتے تھے، مگر تو اپنی قبر اور اپنے معاشر کے بارے میں کچھ نہ سوچ سکا کہ میں نے وہاں بھی کامیابی کا کوئی سامان اکٹھا کرنا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا حفاتن عراتن غرلن، انسان قبروں سے نکلیں گے، وہ بے لباس ہوں گے، جس طرح انسان اب دنیا میں آتا ہے اسی طرح بے لباس ہوگا، کوئی جسم کے اوپر پردہ نہ ہوگا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حیادار خاتون تھی،
ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی اللہ کے رسول اگر سب انسان اسی طرح میدان محشر میں موجود ہوں گے تو پھر وہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی ینظر بعضهم الی بعض تو کیا کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں؟ یہاں تو حجاب اور پردے کا حکم ہے. حضرت رسول اللہ نے حضرت اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. میدان محشر میں سب بے لباس ہوں گے مگر معاملہ اتنا سخت ہوگا کسی انسان میں کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوگی. سمجھو آنے والی زندگی کو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب ہر انسان کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے گا باپ اپنے بیٹے کا نہ بنے گا اور دل میں ممتا رکھنے والی ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرے گی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کا عمل میدان محشر میں اس کو اٹھا کر پیچھے صفوں میں دھکیل دے اس کا قوم اور قبیلہ اس کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں اگلی صفوں میں کھڑا نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھیں؟ جس کا عمل جس کا کردار جس کی سیرت جس کا اٹھنا بیٹھنا جس کا رویہ جس کے اخلاق جس کا مزاج انسان کو رب کی بارگاہ سے اٹھا کر پیچھے دھکیل دے کہ یہ اس قابل نہیں ہے اس کا قوم اس کا قبیلہ اس کی برادری اس کے دوست اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب اور جن کے لیے انسان آج لڑتا ہے مرتا ہے حرام کرتا ہے وہ اس کو پچھلی صفوں سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عزت والی جگہ پہ بٹھا سکتے. پھر انسان کیا کر رہا ہے؟ آج وقت ہے اور رب کی رحمت کو سمجھیے اور جو دین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں اس کی قدر کو جانیے. رب کیسے اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء. دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے تم صراط مستقیم سے پھسل گئے ہو تمہاری تمنائیں آرزویں تمہارے اوپر غالب آ گئی ہیں اور تم گناہ کرنے لگ گئے ہو پھر گناہ کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے ہو پھر دل اتنے سخت ہو گئے انسان کا عقل اور شعور نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور گناہ کر کر کے حتی تبلغ خطاياكم السماء تم نے زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک یہ اخلاق گناہوں سے بھر دیا. ثم تبتم پھر دل میں احساس ندامت آیا کہ جس عرش والے نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے میں کتنا کم ظرف ہوں کہ اس کی مخالفت کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں اور گناہوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کس بنیاد پر تو نے رب کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے. ثم تبتم پھر تم توبہ کر لو پلٹ جاؤ گناہوں سے اپنا ناطا توڑ دو پھر نیکی کے سپاہی بن جاؤ پھر تمہاری آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو ابل پڑے. پہلے تم گناہ کے رسیہ تھے اب نیکی کے عادی ہو. لتاب اللہ علیکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. وہ صرف توبہ قبول نہیں کرتا ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں انسان جب اللہ سے توبہ کرے اور جتنا یہاں دل میں خلوص موجود ہو
محبت موجود ہو، احساس موجود ہو، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایام معدودات ہیں، چند دن ہیں جو گزر جائیں گے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی ایام معدودات ہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ آج ماہ رمضان کو سمجھیے، اس کی بھوک اور پیاس کو سمجھیے، پھر میدان حشر کی بھوک اور پیاس کو سمجھیے، آج کے موسم کو سمجھیے، پھر میدان حشر کے موسم کو سمجھیے، آج اعتکاف کو سمجھیے، پھر قبر والی تنہائی اور میدان حشر کے معاملات کو سمجھیے، اور پھر انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کرتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئے، نیکیوں کا عادی بن کے حضرت رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلائے کہ منزل جنت الفردوس ٹھہرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔